أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا أو تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. یقیناً تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان آیا ہے، جیسا کہ 155 آیت میں گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بن حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی، اس نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، تو انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سرداری پر یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بعض عناد کا مظہر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر ہی سے کام لیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی و نصاری ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعنہ و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین کا بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اپنا سردار بنانے لگے تھے، اور اس کے سر پہ تاج
سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا۔ چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ صحیح بخاری میں بھی اس حوالے سے تفصیل گزر گئی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو عفو درگزر اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج صبر فی سبیل اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت ساری قیمتی باتیں ہیں۔ ہمیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر بات پہ صبر، بحث و تکرار، گالم گلوچ، غصہ تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غصہ نہیں کرتا، معاف کرتا ہے، اسے میں محبت کرتا ہوں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بتایا، کتنا ہمارا فکر کیا کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، ہمیں ایمان لانے کے بعد بھی جتنا ضروری ہمارے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے، اتنا کفر مشرکین پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں گا آیت ہے یہ، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائکم اللاتی فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ساری ڈیٹیل، زبر زیر پیش رشتے کھول کھول کے قرآن نے بتائے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ خط لکھا ہے نبی کے پاس ہمارے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی درگزر معاف کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے! اب یہ سب کچھ جب ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب ہم ان کے اندر گھس کے ان کا مطالعہ نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، تو محترم بھائیو، یہ کیسے پتہ چلے گا ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ کچھ یوں ہے، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ اللہ اکبر! کیا تفصیل دی ہے خدا نے! اب ہماری بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، ہم ان کو نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، لگے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے، وہ فلانا فرقہ، وہ فلانا فرقہ۔ قرآن کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا
دونوں بہنوں کا جمع کرنا جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پہلی میں نے جو آیت پڑھی اس کے آخر میں ان اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے بعد دوسرا بھی یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیٹیل ہے۔ تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، مطلب دو بہن جمع سے مراد نکاح میں نہیں آپ رکھ سکتے، جو ہو گیا اسے ہم معاف کرتے ہیں، یہ حکم ہے اللہ کا۔ کیا شان ہے یار۔ ہم لوگ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے جا کے جب ساری چیزیں کر دی، قسمیں اٹھا 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 اٹھا، پھر ایک جگہ کہا کہ ما قدر اللہ حق کا قدر، ہے انسان تو نے میری قدر نہیں کی، تو نے میرا کہنا نہیں مانا۔ آپ دودھ گرائے جا رہے ہو، دودھ کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، سبیل لگی، اسے آپ نے کھولا ہوا گر رہا ہے وہ، اگر کوئی روکتا ہے کوئی سمجھاتا ہے بھئی یہ دودھ ہے، یہ نور ہے، اس کو ضائع مت کرو، تو پرلا کہتا ہے جی تو فلاں فرقے کا، اس سے تو سلام ہی نہیں لینا، اس کی تو شکل نہیں دیکھنی، اس کا تو منہ ہی نہیں لگنا۔ بھائی کوئی کسی کو منہ نہیں لگا رہا، کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایز اے ہمدردی، ایز اے بھائی بندی، ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ایز اے پاکستانی، ایک دوسرے کا یہ تو جو ترجمہ ہے یہ تو سب کے لیے ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کسی کا اپنا تو نہیں بنا ہوا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نسب، 7 رضائی اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبتی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی ہیں، اور 7 رضائی محرمات میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں، اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب، مدخولہ بیوی کی پہلے خامد سے لڑکیاں، بہو اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا۔ ان کے علاوہ وہ باپ کی منکوحہ جس کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ہے، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبی کی تفصیل، امہات مائیں میں ماؤں کی مائیں، نانیاں، ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں اور دادیاں، پر دادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ نبات بیٹیاں میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، پس جس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں مال متروکہ کی تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، میں داخل نہیں، اور بالا اجماع وہ وارث نہیں، اس طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔ واللہ عالم، ابن کثیر ہے یہ۔ اخواتن بہنیں یا بہنیں، یعنی بہنیں عینی ہوں یا اخیانی اور علاقی، اماتن پھوپھیاں، اس میں باپ کی
سند باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خالاتن خالائیں، اس میں ماں کی سب مؤنث اصول، باپ کے مذکر اصول اور ماں کی مؤنث اصول یعنی نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کی بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلا واسطہ، یہ سلبی و فرعی شامل ہیں۔ بھانجیاں، ان میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بے واسطہ اور بلا واسطہ، یہ سلبی و فرعی شامل ہیں۔ قسم دوم محرمات رضائیہ، رضائی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر پیا ہو۔ رضائی بہن، وہ جو عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا، تمہارے ساتھ پلایا، یا تم سے پہلے یا بعد میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ پلایا، یا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا، چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضائی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضائی اولاد، دودھ پینے والے بچے کی بہن، بھائی، اس عورت کا شوہر، اس کا باپ، اور اس مرد کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، اس عورت کی بہنیں، خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ، دیور، اس کی رضائی چچا یا تایا بن جائیں گے، اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن، بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کے نام پر حرام نہ ہوں گے۔ قسم سوم سسرالی محرمات، بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے۔ اگر یہ کسی عورت سے نکاح کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو، تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ ربیعۃ، بیوی کے پہلے خامد سے لڑکی، اس کی حرمت مشروط ہے۔ پہلی بیوی کے پہلے خامد سے لڑکی، اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیعہ سے نکاح حرام، بصورت دیگر حلال ہوگا۔ فی فجورکم، وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں۔ اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حلائل، یہ حلیلتن کی جمع ہے، یہ یحلل اترنا سے فعیلتن کے وزن پر معنی فاعلتن ہے۔ بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے محل جائے قیام خامد کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خامد اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اس طرح رضائی والد، رضائی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ من اصلابکم، تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویوں کی قید سے یہ واضح ہو گیا کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے، دونوں بہنیں رضائی ہوں یا نسبی، ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی
صورت میں مدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس طرح چاروں بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچوں نکاح کی اجازت نہیں، پانچویں سے نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ ملحوطہ زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر بیوی کی ماں ساس سے یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خاوند سے ہو زنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ دلائل کے لیے دیکھیے اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اول اذکر مسلک کی تائید بعض حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک ایک چیز رب نے کھول کھول کے بتائی ہے۔ سود کا جو تم نے کھا لیا اسے میں چھوڑتا ہوں اور مت لو، جو تم نے کر لیا اسے میں معاف کرتا ہوں اور مت کرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا جو نبی تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے وہ رک جاؤ۔ قسمیں اٹھا کر بھئی میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، پھر بھی تو میری بات نہیں سمجھتا ہے، مجھے خدا ماننے کو تیار نہیں ہے، میرے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان اندھیروں میں 3 اندھیرے ماں کے پیٹ میں، ایک باہر کا ہو گیا، ایک اندر کا ہو گیا، ایک اور جھلی کا ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے تیرا احسن ناک کی جگہ ناک لگایا، آنکھ کی جگہ آنکھ لگایا، پلک کی جگہ پلک لگائی، ہونٹ کی جگہ ہونٹ لگایا، کان کی جگہ کان لگایا، انگلی کی جگہ انگلی لگائی، انگوٹھا لگایا، چھوٹی بڑی ترتیب سے جو ہے وہی لگائی، کان کی جگہ کان لگائے۔ اس کے باوجود آپ کا دل نہیں مانتا، پھر آپ کو بچپن نطفے سے پیدا کر کے باہر لے کے آئے، گوشت کی بوٹی سے یہ پورا سٹرکچر بنایا، اس کے بعد باہر لے کے آئے، پھر تجھے بچپن، پھر جوانی کو پہنچا، پھر شیوخا، پھر بڑھاپے کو۔ اگر کسی کا امتحان ہے تو اس کو لمبی عمر دی، ورنہ اس کا ٹائم آ گیا تو وہ چلا گیا۔ اس ساری چیز کو آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں میں نے خود کی ہیں، تم دیکھ بھی رہے ہو، اس کے باوجود نہیں مانتے ہو۔ نبیوں کو قتل کیا پہلے زمانے کے لوگوں نے، اس نبی کی ہم بات نہ مان کے بھی تو ان جیسے بنے جا رہے ہیں نا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے کو اپنے ظن میں ہر بندہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، ہر بندہ اپنا اپنا کرتے رہو، نہ ہمیں چھیڑو نہ ہمیں سنو۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے بھائی ہمیں نہ سناؤ، ہماری کانوں میں ڈانٹ ہے، ہم آپ کو دیکھ کے کان بند کر لیتے ہیں، ہمارے دل آپ سے بھرے گئے ہیں اور ہم آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آج بالکل آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی اگر اللہ کسی کو توفیق دے، کوئی خطبہ کو بیان کو اچھی بات کرتا ہو تو وہ درگزر۔ داڑھی والوں کا یہ حال ہے کہ لوگ ان کے قریب لگنا، ان کی بات سننا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، بات سننے سے بھی بھاگتے ہیں۔ بھائیو بہت برا وقت آ گیا، قرآن سے جڑو، نماز سے جڑو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے جڑو۔ یہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانی کو، نانا کو نہیں بچا سکے، وہ اس مٹی میں چلے گئے 10 فٹ گہرے کھڈے میں، تو آپ بتاؤ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ یا تو یہ کہہ دو کہ ہم ان کو تو نہیں بچا سکے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، چلو پھر نہ کرو کچھ بھی، پھر اپنی مرضی کرو۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو زیادہ قریب ہے اس کے لیکن تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہم تجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو شیشے کے محل میں بھی اس کو لے جا، ہم وہاں سے بھی اس کی روح قبض کریں گے۔ اگر تو وہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کو سلام ہے، اگر وہ برا ہے تو ہم اس کے کولوؤں پہ ماریں گے،
اب آپ یہ دیکھو، ہمیں جو نگاہ ملی ہے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہی کہ خدا کہتا ہے کہ ہم اس کے کوہلوؤں پہ ماریں گے، اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے۔ بھئی کمرہ آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، پلاٹ آپ کے نام ہے، کوٹھی آپ کے، اس میں فرشتہ آیا ہوا ہے اور اس کی جان نکال رہا ہے جب اس کا ٹائم آ گیا۔ تو یہ سارے عذر ہم نہیں کر پا رہے، ہم فرشتے کو گھر میں داخل ہونے سے روک نہیں پا رہے، روح نکالنے سے ماں کی روک نہیں پا رہے، ماں تڑپ رہی ہے، اگر تو نیک ہے تو سلام ہے، اگر نیک نہیں ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، تو پھر ہم لاچار ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہمیں خدا کے آگے جھکنا چاہیے کہ نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا، لا تبدیل علی کلمات اللہ، میری بات میں، میری سنت میں، میرے آرڈر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ نبی کا بیٹا ہے، وہ نبی کا باپ ہے، وہ نبی کا رشتہ دار ہے، وہ ولی کا بیٹا ہے، وہ ولی کا باپ ہے، وہ ولی کی ماں ہے، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا علم نیک، اگر وہ اس کی اہل اولاد جو ہے، بھائی ہے، جو رشتہ ہے، وہ اگر شریعت کو، نبی کو، قرآن کو، ایمان کو نیک نہیں ہے، نہیں مانتا، تو وہ تو دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دعا بھی کرتے ہیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال صبر کا پیمانہ دیکھیں آپ، اس کے بعد بد دعا کی، اللہ بھی یہ قوم نہیں مانتی۔ اخیر عذاب آیا پانی کا، بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ اس بیٹے کو بخش دے، اس کو بچا لے پانی سے۔ اللہ نے کہا اب تو دعا کیے، دوبارہ دعا بھی نہیں کرنا۔ اب آپ بتاؤ، یہ نبی ہے، مجبور ہے۔ ہماری تو عمر نہیں ہے 950 سال، ہم جو چوڑے خان بن کے پھر رہے ہیں، میں، آپ، ہم سارے، اگر ہم گنہ گار ہیں تو اللہ سے اسی وقت، اسی لمحے، کیونکہ اگلا ٹائم کا پتہ نہیں ہے نا، 10 منٹ بعد کیا ہونا ہے۔ کہتے نہیں ہیں وہ سڑک پہ ابھی ابھی تو ٹھیک تھا، ابھی ابھی یہ ہو گیا، ابھی ابھی تو گیا تھا سڑک پہ، ابھی ابھی یہ ہو گیا۔ سنتے تو ہیں آپ صبح شام۔ تو بھائیو، جو دنیا سے چلا گیا، جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جیسے بھی موت آ گئی، اس کی تو قیامت آ گئی، اس نے تو واپس نہیں آنا۔ جب اس نے واپس نہیں آنا تو پھر ٹھیک کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہی کہ یہی ٹائم ہمیں ٹھیک کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کیسے دیکھتے ہو موت کو یا آخری وقت کو؟ انہوں نے کہا جی 1 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹانگ اوپر کرو، ایک ٹانگ اوپر کی، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو، کہنے لگا اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ دوسری ٹانگ تو نیچے کر پائے گا کہ نہیں کر پائے۔ اتنے بڑے، سب سے بڑے پیغمبر، ساری دنیا کے پیغمبروں کی امامت کرانے والے، ہماری خوش قسمتی ہم اس کے امتی ہیں، وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ فوراً رجوع کرو، فوراً رجوع کرو، خدا کے آگے جھک جاؤ، میری بات مان لو، میری سنت اور قرآن کو پکڑ لو۔ ہمیں بھائی دل ہی نہیں کرتا، اس طرف آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ مستقبل بچے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، ایم بی بی ایس وغیرہ وغیرہ، 1 گھر 2 گھر، 1 پلاٹ 2 پلاٹ، 1 گاڑی 2 گاڑی، ایک بیٹی کی گاڑی، بیوی کی گاڑی، ایک میری، ایک ڈرائیور کی، پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ اکبر۔ تو بھائیو، 2 روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے بچے کو پڑھاؤ، اچھا پڑھاؤ، لیکن یہ تو کوئی نظام نہیں ہے نا کہ اس بیٹے کو یا آپ کو دین کا ہی نہیں پتہ، تو پھر وہ کیا ڈگری ہے؟ وہ قبر تک کے کاغذ ہیں بھائیو، قبر کے بعد تو وہ کاغذ نہیں چلتے ہیں۔ ہاں، اس کو آپ نے کہیں پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، قرآن سمجھایا ہے، حفظ کر لینا، ناظریں پڑھ لینا، وہ الگ 10 نیکی کا الگ ثواب ہے۔ بھائی کیا رہا ہے قرآن، وہ پتہ چلے نا، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ساری رات انگریزی پڑھتے ہیں، ایس ایچ او اپنی ڈگری مکمل کرتا ہے، ڈپٹی بنتا ہے، ساری رات پڑھتا ہے، 10 مہینے امتحان دیتے ہیں، سی ایس کرتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں لوگ، لیکن نہیں پڑھتے تو بھائی اس کو نہیں جانتے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پورا معاشرہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے بھی تلا ہوا ہے، پورا معاشرہ بے ایمانی میں لگا ہوا ہے، پورا معاشرہ جھوٹ پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی 2-4% کوئی ہوں گے جس کی وجہ سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وجہ سے یہ قوم چل رہی ہے، ادروائز نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کتنی قومیں ہیں، لوط ہے، ہود ہے، سمود ہے، اصحاب الایکہ ہے، اور جی
کتنی قومیں ہیں جن پہ 8 9 قومیں 10 قومیں ہیں تقریباً، ان سب پہ جو عذاب آیا ان میں 1 2 کمی تھی، 1 2 کمی تھی۔ ہمارے اندر 16 کی 16 کمی ہے، 100 کی 100 کمی ہے، پھر بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مسجد کی طرف نہیں جاتے، قرآن کی طرف نہیں جاتے، ساری رات جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ جس کو اللہ نے کوئی جداد دے دی، کوئی امتحان لینے کے لیے کوئی بڑا کر دیا، تو وہ چھوٹے کو کھانے کو دوڑتا ہے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی پہ پیسہ ہے، کوئی دولت مند ہے تو وہ بڑا آدمی، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے نبیوں کے جو حالات واقعات ہیں، کچھ نبی ہیں جیسے جن کا وہ نکلتا تھا، تانبا نکلتا تھا، سلمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے علاوہ اور نبی کوئی 2 3 ہوں تو ہوں، باقی نبیوں کے جو حالات ہم نے پڑھے ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، جو ہم نے دیکھا کتابوں میں، وہ تقریباً یہ جو باہر آپ جھوپڑی والے نہیں لوگ دیکھتے، جس کو ہم پکی باز کہتے ہیں یا فقیر فقرا کہتے ہیں یا مانگنے والے کہتے ہیں، آپ یقین کریں ان کے پاس بھی 2 2 4 4 دمبے بکرے بندھے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی گائے کے بچڑے بندھے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سواری ان کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اور بھائی نبیوں کے پاس تو 2 2 4 4 دن چولہے کی بھی اطلاع نہیں ہے۔ میں نے جو اسیسمنٹ کی ہے، میں نے جو میری جو طالب علمی کی تعلیم ہے، وہ میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ وہ لوگ پھر امیر تھے نبیوں سے۔ تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ جس پہ پیسہ آ گیا، گھر بنگلہ یا کوئی سیکٹری لگ گیا یا کوئی چیف لگ گیا، وہ بھی بڑا نہیں۔ اللہ نے جو معیار ایک مقرر کیا ہے نا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقین سے، جو گناہ کا سوچے ہی نہ، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچے بھی نہ، اور جو نیکوں کی لسٹ میں آئے، جو صاف ستھرا پاکیزہ پرہیزگار کہہ لو آپ، پرہیزگار، اس سے خدا محبت کرتا ہے، وہ ہے بڑا آدمی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک معزز وہ ہے جو نیک ہے۔ اب آپ کسی گلی میں جا کے دیکھ لو کتنے نیک ہیں، کسی محلے میں جا کے دیکھ لو کتنے نیک ہیں، کسی یو سی میں جا کے دیکھ لو کتنے نیک ہیں، کسی تحصیل میں جا کے دیکھ لو کتنے نیک ہیں، کسی ضلع میں دیکھ لو، کسی صوبے میں دیکھ لو، کسی ملک میں دیکھ لو، آپ کا 2 منٹ میں دل خراب ہو جائے گا۔ نہ بیٹیوں کا پردہ ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ₹1,00,000 کا موبائل ہے اس کے پاس، کپڑے اس نے کم سے کم پہنے ہوئے ہیں، ہماری اجازت سے وہ باہر گئی ہوئی ہے۔ افسوس ہے یار، اور کیا کہا جا سکتا ہے بہن بھائیوں، محترم بھائیوں، سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم مسلمان، ہم امتی ایسے نبی کے، اتنے پیارے نبی کے، اللہ تعالیٰ ایسے پیار کرتا ہے، زلفوں والے، اوڑھ کے لپیٹ کے سونے والے، اے لوگو میرے نبی کو تم نے آواز کیوں دی، کیوں نہیں انتظار کیا کمرے سے باہر نکلنے کا؟ اے لوگو عمر کو اور ابو بکر کو اشارہ دیا کہ جہاں میرے نبی بیٹھے اونچی آواز میں بات بھی نہ کیا کرو۔ اتنا پیار اللہ کو نبی سے، وہ نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہم مانتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے قبر میں جا کے کس کو بلا کے ہم نے بخشش کروانی ہے، یا قبر میں جانا ہی نہیں، ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو تہجد پڑھو، 5 نماز پڑھو، 1 2 3 سپارے روز پڑھو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز کا ٹائم ہے، روک دو گاڑی کو، اگر بہت مجبوری ہے تو خود گاڑی کے اندر پڑھو، نماز نہیں چھوڑنی، آج سے تہیہ کر لو۔ آپ دیکھو کیسے آپ کے گھر کی رونقیں آتی ہیں، آپ دیکھو کیسے آپ کی برکتیں آتی ہیں، یقین کرو خدا آپ کو ایسے نظر آئے گا، ایسے آپ کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا جیسے خود بخود کسی نے کیا ہے۔ فل ہجوم ہوگا، فل آپ کی سوچ بیکار ہوگی، آپ کی سوچ ڈیڈ ہو جائے گی، امپوسیبل، پاسبل کیسے ہو گیا؟ تو یہ بھائی اندر جو ہے نا، اندر ان اللہ یجزی المحسنین، اندر جو ہے نا، کذالک نجزی المحسن، اندر کے جو رگے ہیں، اندر کے جو دل کے دھڑک ہے، وہ خدا جانتا ہے۔ تو وہ دھڑک اگر آپ کی اللہ سے مل جائے، تہجد پڑھو رات کو اٹھ کے، کوشش کرو بھی حلال، غریبوں کو بھی امداد کرو، جو جو شریعت کہتی جاتی ہے ان چھوڑ دو، ان کو، اہل حدیث ہو گیا، بریلوی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، کوئی اور، آپ یار ہر چیز کو
میں کہتا ہوتا ہوں ایک نوٹ ہے 5,000 کا، اس پہ میں کاٹا لگا دیتا ہوں کیپ کے اوپر، آپ لے لو گے؟ جب آپ اس کے اوپر اتنا اسٹڈی کرنا جانتے ہو تو خود شریعت کے اوپر یار کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہماری پچھلی ساری گناہ نیکیوں میں بدل دے اللہ۔ اے اللہ جتنی نمازیں چھوڑی ہیں وہ نمازوں میں بدل دے، اور وہ نمازیں 27 رکعتوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ سچ میں بدل دے۔ اے اللہ جو کسی کا حرام کھایا وہ اپنے گھر سے اس کا پورا کر دے۔ اے اللہ جو نگاہ نے ہمیں غلط دیکھا، جو ہم نے برائی کی، جو ہم نے کیا خرافات، اس کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہن جو فوت ہو گئے ہیں ان کی جو گناہیں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تیری رحمت بڑی ہے، تیرا غضب تھوڑا ہے، اس کے آگے رحمت بڑی ہے اللہ، اس رحمت میں ہمیں لے لے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حوض کوثر پلا دے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول کر دے۔ ہماری موت خاتم الایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہماری جو قبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں بخش دینا، ہمارا کوئی بھی نہیں ہوگا قبر میں۔ اور آج تو عہد نامہ رکھوا رہے ہیں، کپڑے رکھوا رہے ہیں، پھول رکھوا رہے ہیں، ان کی بدبختوں کی عقل ماری گئی۔ اللہ کہتا ہے نیکی کر کے آؤ قبر میں، یہ عہد نامہ رکھ کے 40واں کر کے بخشوا رہے ہیں اس کو۔ او بھائی تیرا باپ اگر نماز نہیں پڑھتا تو مت پڑھ اس کا جنازہ۔ ابھی میں نے آپ کو پچھلی 1 منٹ پہلے مثال دی ہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ منع فرما رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کو حکم ملا آپ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھو، آگے جاؤ، تیری بیوی جائے گی ادھر عذاب والی سائڈ پہ۔ بتاؤ آپ، ایسے بہت سارے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے معاف کر دے، ہمارے قرض خود اتار دے اللہ۔ جتنے لوگوں قرض دار ہیں، جن کے بل ہیں، جن کے کرائے ہیں، جن کے مسئلے ہیں، جن کے ہسپتال میں داخل ہے، جن کی فیسیں نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنا صدقہ ہمیں دے دے، ہم لوگوں کو دے دیں۔ اے اللہ اپنا صدقہ ہمیں اتنا دے دے، ہم لوگوں کے قرضے ہمارے اتر جائیں سب کے۔ اے اللہ ہماری اتنی بخشش کر دے کہ تو خوش ہو جائے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے ہمیں جگہ دینا، اور جب ہمیں موت آئے تو ہمارا سارا قرضہ، ساری شکایتیں، ساری گناہ کبیرہ صغیرہ، رنجشیں، بغاوتیں، منافقتیں، سب کی سب آپ ہمیں معاف کر دینا، سب کی سب ہمیں درگزر کا معاملہ کر کے پھر ہمیں موت دینا ہے اللہ۔ ایسے موت نہ دینا اللہ، کیا تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے اللہ؟ ہم سارے کے سارے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے حدیث کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ پیسہ، بڑائی، گاڑی، بنگلہ، بڑے رشتے، بس یہ سیاست ہے اللہ، یہ بکواس ہے، ساری دنیا سیاست کے پیچھے لگی ہوئی ہے اللہ، ایک دوسرے کو دھوکا ہے۔ اے اللہ ان کو مومن بنا دے، مجھے مومن بنا دے، ان سارے بھائیوں کو مومن بنا دے۔ اے اللہ ان کے اوپر ایک ٹھپے لگے ہوئے ہیں، یہ فلانی جماعت، یہ فلانی جماعت، یہ فلانی جماعت، جبکہ ایک ٹھپا ہمارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کے شکل میں۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے 7 منزل بنائی ہے اللہ قرآن کی، ایک منزل روز پڑھنی ہے، 7 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ یہاں بدبخت ایسے ہمارے بہن بھائی، ہم خود ایسے ہیں کہ ہمارے سے سال میں بھی قرآن نہیں ختم ہوتا، مہینے میں بھی ختم نہیں ہوتا، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی غریبوں کے لیے نماز ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہماری ہر رنجش کو ختم کر دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنا عذر پیش کریں، لیکن آپ یہ کہہ کے ہمیں بخش دیں کہ ہم امتی ہیں۔ اے اللہ صرف ہمیں یہ کہہ کے بخش دے کہ ہم امتی ہیں، ہمیں اللہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد میں لازم قرار دے دے اللہ۔ یہ سپریم کورٹ کا بھی کوئی باپ ہو تو اس سے بھی بڑا کوئی سپریم کورٹ ہو، سب سے بڑا اس کا حکم ہو ہمارے اوپر، جیسے ایسے ہمیں کر دے کہ ہمیں حکم امتناعی لگ جائے گا، ہمیں پھانسی لگ جائے گی، ایسے ہمارے دل میں خوف ڈال دے، جیسے اذان ہو ہم مسجد میں ہو، ہمیں تہجد پڑھا دے، ہماری تہجد قبول کر لے، ہماری 5 نمازیں قبول کر لے، فرض جماعت کے ساتھ ہے اللہ ہمیں پڑھا دے، اشراق، چاشت، ابابیل ہمیں پڑھا دے، ہماری ساری نمازیں قبول کر لے۔ جمعے کے دن سارے دوست، سارے بھائی مسلمان، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آدھا ختم ہو جاتا ہے، پھر آتے ہیں، یا اللہ ان کو توفیق دے دے
کہ امام کے بولنے سے پہلے سب بھائی مسجد میں ہوں، کسی بھی فرقے میں، کسی بھی جماعت کے ہوں، جو حدیث ہے وہ حدیث ہے، وہ مولوی صاحب کے بولنے سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوں، تاکہ ہمیں اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے۔ اللہ اللہ ہمیں موت اچھی دینا، اے اللہ ہمیں بیماری میں موت نہیں دینا، اے اللہ ہمیں اسپتال میں نہ لے کے جانا، ہمیں چلتے پھرتے نماز پڑھتے قرآن پڑھتے سجدے میں موت دینا ہے۔ اللہ تیرے خزانے میں اللہ کیا کمی ہے؟ یہ ہم اپنی گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سب کو بخش دے، اللہ ہمیں سب کو پکا مومن ایسا بنا دے جو تجھے ہمیں خوش ہو جائے ہمارے سے آپ۔ اللہ اے اللہ اچھا ہمیں امتی بنا دے، اطیع اللہ و اطیع رسول کے اوپر ہمیں پابندی اتنی سخت پابندی والا دل میں ڈال دے ہمارے، کہ ہم ادھر ادھر چس کے بھی نہ دیکھے بھی نہ، ہمارا دل دماغ ان عورتوں سے، ان فحاشی سے، ان بدکاریوں سے دل بھی بدل دے، دماغ بھی بدل دے۔ اے اللہ ہماری سوچ بھی نہ آئے، اس کے اندر بھی سوچ کیا ہے۔ اے اللہ ایسا ہمیں پھول جیسا مومن بنا دے، بے گناہ والا مومن بنا دے، ہمیں اتنا اچھا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ہماری اکڑ ختم کر دے۔ اللہ منہ سے بھی بدبو، نیچے سے بھی بدبو، زخم ہو تو خون، یہ ہماری اللہ حیثیت ہے۔ پسینے سے بدبو، ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی، چاروں طرف ہمارے ہے کہ اللہ ہم سارے علم یک نطفۃ من من یرا سے پیدا ہے۔ اللہ اس میں بھی بدبو، اس نطفے میں بھی بدبو، ایک منہ نہ دھوئیں اس میں بھی بدبو، آنکھ نہ دھوئیں اس میں بھی بدبو۔ یا اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف بخشش کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو سمجھ دے دے، انہوں بدتمیزی کرتے ہیں گھروں میں، اللہ ان کو سمجھ دے دے، وہ نہیں مانتی ہیں، مر گئے لوگ، تھک گئے، ان بیویوں کو سمجھا سمجھا سمجھا۔ اصل میں اصل جڑ یہی ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، اگر ان کو اللہ توفیق دے دے تو مرد پہ کچھ پریشانی کم ہو جاتی۔ اللہ جوان بیٹیاں بیٹھی ان کے رشتے بھیج دے صاف ستھرے، اللہ ان کی نوکریاں بھیج دے۔ جو میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، اللہ موزوں رشتے بھیج دے، ان کی مرضی کے رشتے پہ۔ یا اللہ تجھے کس چیز کی کمی ہے میرے مالک؟ یا تو کسی چیز کمی ہو ہم اس سے مانگیں پھر تو ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے۔ یا اللہ ہمارے سفید بال ہیں، آپ نے فرمایا سفید بال والے، سفید بالوں والے کو میں ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، واپس نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہماری قبول کر لے ساری چیزیں۔ یا اللہ بچپن سے لے کے اب تک ساری گناہ کی ہے، اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ اے اللہ آپ دل کے بھیج جانتے ہو، اللہ آپ نیت کو نیت سے بخش دیتے ہو۔ اللہ میرے پاکستان کو صحیح کر دے۔ اللہ فلسطین پہ وقت ہے۔ اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے بیت اللہ مومن کی عزت تیرے سے زیادہ ہے، مومن کی عزت تیرے سے زیادہ ہے۔ اللہ آج وہی ہے بیت المقدس، اس کی عزت مومن کی زیادہ ہے اس سے۔ اللہ مومن کٹ رہا ہے، اللہ چھری سے کٹ رہا ہے، بندوق سے کٹ رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے گلے کا آج مجاہد کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اگر آپ حرکت نہیں کرو گے، یا اللہ آپ حکم نہیں کرو گے ابابیل کو یا کسی کو فرشتے کو، اللہ یہ کون نام لے گا آپ کا؟ اللہ یہ پہلے سے ان کے 250 ملک ہیں، ہمارے تو ملک ہی 50 ہیں۔ اللہ ہماری تو آبادی 1.25 ارب ہے، ان کی 7-8 ارب آبادی۔ اللہ اللہ بدر میں 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 313 لوگ تھے، آپ نے فرشتے نہیں بھیجے 5000؟ اے اللہ حماس کو فرشتے بھیج دے، اللہ حماس کو فرشتے دے دے۔ اے اللہ مہربانی خصوصی کر دے، خصوصی شفقت کر دے، ماں کا طرح پیار ہے آپ کو 70%۔ اللہ وہ کھول دے، وہ کدھر ہے پیار فلسطینوں کے لیے، کھول دے اللہ۔ اللہ یہ قبول کر لے۔ اللہم صلی اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔